دو عدالتی کارروائیاں ہیں ختیجہ شاہ کی اور بشرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کا جو نکاح ہے، یعنی کہ آج عدالت چھائی ہوئی ہے اور اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، عمران خان صاحب نے خود فراہم کی۔ اب عالم یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کھڑا کرنے کے لیے کوئی امیدوار نہیں ہے۔ اب وہ جناب قابل سماعت قرار دے دیا گیا کیس کہ یہ بدکاری ہوتی رہی ہے اتنا عرصہ، فوج کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے تھا، فوج کے پاس بندوق ہے، بہت چپیڑا مار دینا، الٹھڈے بھی مار دینے۔ مراد سعید جو ہے وہ آنے والے دور کا بہت بڑا لیڈر ہے۔ خان صاحب کا تو مدعا صرف ایک ہے کہ یہ فوج مجھے اسی طرح قبول ہے اگر وہ مجھے قبول کر لے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مرشد ہاتھ ہو گیا ہے، مرشد کو بھی نہیں پتا چلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دو عدالتی کارروائیاں ہمارے سامنے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے ان دو عدالتی کارروائیوں کی روشنی میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو کوئی شک والی بات نہیں رہتی کہ پاکستان تحریک انصاف کا نشان جو ہے بلہ وہ بیلٹ پیپر پر تو ہو سکتا ہو، لیکن پاکستان تحریک انصاف پارلیمان کے اندر شاید اس طرح سے نہ ہو جس طرح کی یار لوگ توقع کر رہے ہیں۔ ایویں بڑیاں بڑیاں چھالا ماری جا رہے ہیں کہ جی کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ووٹ سے انتقام تو یہ ہے وہ ہے۔ آپ کی جو منجی ٹھکنی تھی، سوری میری اباؤٹ مائی لینگویج، جو منجی ٹھکنی تھی پاکستان تحریک انصاف کی وہ ٹھک چکی ہوئی ہے۔ کل اس پر ہم نے بڑی تفصیلاً بات کی، لیکن کچھ لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کل میری ایک ہمارے دوست ہیں ایکسپریس سے، میرے کولیگ ہیں وہ ارتضیٰ کاظمی صاحب، انہوں نے کچھ دوستوں کو دعوت پہ مدعو کیا ہوا تھا، تو کل میں وہاں پہ جب پہنچا اپنے ایک دوست کے ساتھ تو وہاں پر دو لندن پلٹ 9 عمر ینگ ڈاکٹرز، ایک کا نام تھا ڈاکٹر علی عباس اور دوسرے کا نام تھا ڈاکٹر عدیل، ان سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ارتضیٰ کاظمی میرے کولیگ ہیں، بڑے شرارتی آدمی ہیں، تو انہوں نے کہا ان سے کہ لو جی بات کریں نا، وہ آ گیا میرے متعلق، انہوں نے کہا ان سے بات کریں نا عمران خان صاحب کے متعلق جو بات کرنی ہے۔ اب وہ چھوٹی عمر کے بہت جس کو کہتے ہیں نا 9 عمر کے ڈاکٹر، ینگ ڈاکٹرز، تازہ جو ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں وہ تھے۔ ایکسپوجر ان کا ظاہر ہے کہ لندن ولایت شلایت پھر رہے ہیں، لیکن پولیٹیکلی ان کی سوچ اتنی پختہ کار نہیں تھی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر لوگوں کا حال یہی ہے۔ اب جو وہاں پر گفتگو ہوئی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن واقعات دو ہیں۔ ایک واقعہ ویسے ضمناً ہے کہ ختیجہ شاہ کی آج آپ کو پتہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سٹینڈ لے چکی تھی، ویسے بھی کیا سٹینڈ لینا ہے مطلب اگر آپ عدالتی کارروائی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا کہ میں توہین عدالت کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا، لیکن ایک ٹرم ہوتی ہے نورا کشتی وہ یہ عدالتی کارروائی اگر آپ پڑھیں ختیجہ شاہ والی تو آپ کو وہ سمجھ لگ جائے گی۔ لیکن ختیجہ شاہ صاحبہ کی والدہ جو تھی وہ لے پالک بیٹی تھی سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصف نواز جنجوہ ان کی۔ تو جب آصف نواز جنجوہ صاحب پرائم منسٹر تھے، لاہور کا ایک بہت تگڑا خاندان جس کا ایک چشم و چراغ پاکستان کی قومی اسمبلی کا رکن تھا اور ویل آف دشمندار، لاہور میں 2 خاندان تھے، لاہور میں جو دشمنی چلی ہے نا 2 خاندانوں کی، وہ ان میں سے ایک خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ تو گلبرگ کے قریب وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی جو چیف آف آرمی سٹاف کی صاحبزادی تھی ان کی گاڑی ہلکی سی خروچ آئی، خروچ ہلکی سی رگڑنی آئی دی لینڈ جی پہن دی، پھر اس خروچ نے اس ایک تگڑی فیملی کے رکن قومی اسمبلی کو کہاں تک پہنچایا۔ اور اب ختیجہ شاہ ایک وہ بھی داستان ہے، اور اب ختیجہ شاہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سر سدا بادشاہی اللہ کے گھر کی ہے۔ یہ ایک علیحدہ سے سٹوری ہے، یہ میں اب آپ کو میرا خیال ہے کہ یہ اگلے ولاگ میں سناؤں گا۔ میں فی الوقت یہ جو 2 عدالتی کارروائیاں ہیں ختیجہ شاہ کی اور بشرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کا جو نکاح ہے، اور اس کے اوپر اور پھر ایک اور بھی کہ وہ 62-63 کی جو یعنی کہ لامتناہی وقت کے لیے یا اس کو کیا کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے نااہل جو ہے وہ کر دینے والی جو فیصلہ تھا، اس کے اوپر بھی وہ سماعت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے یعنی کہ آج عدالت چھائی ہوئی ہے کہ یہ 2 چیزیں یعنی کہ عدالتی فیصلہ اور جو ایکٹ ہے سپریم کورٹ کا 62-63 کے حوالے سے جو ہے تاحیات نااہلی سے متعلق جو ہے پارلیمنٹ کا ایکٹ، وہ اکٹھے نہیں چل سکتے، کسی ایک کو اپنی جگہ چھوڑنی ہوگی۔ یہ یعنی 3 جو کارروائیاں ہیں کہ یہ بیسیکلی راستہ صاف ہوگا
یہ سپریم کورٹ بار کے اس وقت کے صدر جناب احسن بھون صاحب کی درخواست تھی کہ کسی کو تاحیات نااہل نہیں قرار دیا جا سکتا، یہ قانون کی منشا نہیں ہے. تو یہ نواز شریف صاحب ان دنوں لندن میں تھے جب یہ والی درخواست دائر ہوئی تھی. تو یہ درخواست جو ہے بیسیکلی یہ نواز شریف صاحب کا راستہ صاف کرنے کے لیے ہے. پارلیمان اپنی جگہ پر کر چکی ہے. ظاہر ہے کہ پارلیمان میں ان کی گورنمنٹ تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، انہوں نے قانون سازی کر لی، لیکن یہ عدالتی فیصلہ ان کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عدالت راستہ دے رہی ہے. دوسری طرف عدالتوں کے ذریعے ہی یا قانون کے ذریعے، اور اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، اس میں قصور جو ہے وہ دانشور اور ایک عظیم لیڈر جو ہیں، وہ اس کائنات میں شاید ان سے بڑا نعوذ باللہ کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوا، جن کا نام عمران خان صاحب ہے. یہ ان کی سیاست یا ان کی جو ہے نا وہ شاندار سیاست کا نتیجہ ہے کہ اب سسٹم ان کے خلاف فیصلے کر رہا ہے، اور یہ سارے کے سارے فیصلے ان مقدمات میں ہیں یا ان وجوہات کی وجہ سے ہیں جو عمران خان صاحب نے خود فراہم کی ہے. یعنی 9 مئی کا واقعہ، اور پھر جو ہے وہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے سازش کرنا، سیاست کی بجائے سازش کر کے ایک آرمی چیف کا راستہ روکنے کی کوشش کرنا، سازش کر کے ایک آرمی چیف کے ذریعے کسی کی حکومت گروانا کہ آپ ان کو بس ہٹا دیں. یہی مطالبہ ہوتا تھا نا ان کا جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ کہ بس ان کو ختم کرے، اس حکومت کو ختم کرے اور مجھے لے کے آئے. تو لیکن طریقہ کیا تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ چپ کرتے، سکون سے بیٹھتے، اسمبلی کے اندر بیٹھتے، اپوزیشن لیڈر کا رول پلے کرتے، اور چاروں صوبوں میں سے 3 یا 4 یونٹس میں جو ہیں وہ 3 یونٹس میں تو کم از کم ان کی حکومتیں تھیں، پنجاب کے PK، گلگت اور آزاد کشمیر میں. تو مطلب یہ کہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگلے وزیر اعظم نہ ہوتے اور 2/3 میجارٹی سے نہ ہوتے. اب عالم یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کھڑا کرنے کے لیے کوئی امیدوار نہیں ہے. اگر امیدوار ہیں وکیل، ان کا نیٹ ورک نہیں ہے. نیٹ ورک اگر ہوگا بھی تو وہ کتنی دیر قائم رہے گا؟ جب آپ ریاست کے اوپر حملہ آور ہوئے ہوں تو سر آپ کو کوئی ریڈ کارپٹ نہیں دیتا بچھا کے کہ آئیں، واپس ایوان صدر آئیں، واپس وزیر اعظم ہاؤس میں آئیں، اور اسی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جس کے اوپر آپ نے حملہ کیا تھا اس کو دوبارہ سے گھر بھیج دیں. نہیں ہونا. اور یہ 2 واقعات ہیں، بشرا بی بی، مطلب 2 مزید جو واقعات کہہ رہا ہوں خبریں ہیں کہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کا جو نکاح ہے وہ فسق ہے یا وہ فاسق ہے یا وہ پتہ نہیں کیا اس کو ٹرمنالوجی ہے اس کی، کہ وہ غیر شرعی نکاح ہے. اب یہ غیر شرعی نکاح، میرا خیال ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے کوئی ٹیلی گرام نہیں بھیجی ہوگی عمران خان صاحب کو یا بشرا بی بی کو کہ عدت سے پہلے آپ یہ لوگ نکاح کر لیں. اب یہ پرسنل میٹر نہیں ہے، یہ قانونی زمرے میں آتا ہے، کیونکہ جو شوہر صاحب ہیں بشرا بی بی کے، وہ کھڑے ہو چکے ہیں. اب ان کی غیرت دیر سے جاگی یا ان کو ہوش دیر میں آئی، یہ ایک علیحدہ سے قصہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ ان کی غیرت بھی جگوائی گئی ہے، ان کو ہوش بھی دلوایا گیا ہے، اور جنہوں نے دلوایا ہے وہ پائن وہ وہی ہیں جن کے اوپر 9 مئی سے پہلے سے آلموسٹ جو ہے وہ 2021 سے آنورڈ جو ہے عمران خان صاحب ان کے اوپر حملہ آور ہیں. وہ پاکستان کے طاقتور ترین لوگ ہیں. جب آپ ان کے ساتھ طاقت والی بات کریں گے، طاقت کی زبان بولیں گے، تو سر ان کے پاس واجے ہیں، وہ اپنی طاقت کی زبان بڑے بڑے واجوں میں بولیں گے، اور وہ واجے اتنی زور سے گونجیں گے کہ عام آدمی کی، ایون عمران خان صاحب کیا پدی کا شوربہ، ان کی آواز بھی سامنے نہیں آئے گی. تو اب وہ جناب قابل سماعت قرار دے دیا گیا کیس کہ یہ بدکاری ہوتی رہی ہے اتنا عرصہ. اور اس سے پہلے وہ تو کہتے ہیں کہ میرے گھر میں داخل ہو جاتا تھا اور میں چپیڑے مار کے اس کو باہر نکلواتا تھا، جو خاور مانیکا صاحب ہیں. تو اب یہ کیس چلے گا، اس میں بدکاری کی سزا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی 62 کے اوپر جائے گا معاملہ، نااہلی ہوگی منیمم. تو یہ پڑا ہوا ہے، راستے میں پڑا ہوا ہے. آگے آ جائیں. دوسرا جو ہے کیس وہ ختیجہ شاہ کا ہے. ختیجہ شاہ صاحبہ کے جو حکومت پنجاب نے، ظاہر ہے کہ ہائی کورٹ کا ڈنڈا تھا، انہوں نے ان کی نظر بندی کے احکامات واپس لے لیے تھے، کیونکہ آج ان کو 11 بجے پیش کرنا تھا لاہور ہائی کورٹ میں. نہیں پیش کیا گیا. IG صاحب پیش ہوئے اور ان کو کہا گیا کہ جی عدالت کو آ کے انہوں نے بتایا، میں چاہتا ہوں کہ میں یہ خبر آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ 2 روز میں متعلقہ عدالت نے پیش کرنے کا حکم دیا ہے.
ہوا یہ کہ میں پوری خبر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کی کارکن ختیجہ شاہ کی نظر بندی کا حکم واپس لینے کے بعد کوئٹہ پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ کوئٹہ پولیس نے ختیجہ شاہ کو گرفتار کر کے راہداری ریمانڈ لینے کے لیے درخواست دائر کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ختیجہ شاہ کا 2 روز کا راہداری ریمانڈ منظور کر لیا۔ عدالت نے ختیجہ شاہ کو 2 روز میں متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا، یعنی کہ کوئٹہ میں۔ اب وہ کوئٹہ جائیں گی۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں آج ان کی پیشی تھی، یہ ختیجہ شاہ کا کیس تھا، تو 2:30 بجے ان کو پیش کرنے کا حکم تھا۔ جسٹس علی باکر نجفی جو اپنے بیٹے کو پروٹوکول دلوانا چاہ رہے تھے نیو یارک، لاہور سے نیو یارک تک، تو ان کی عدالت میں وہ کیس تھا۔ تو جناب وہ آئی جی صاحب پیش ہوئے جو ڈاکٹر عثمان انور صاحب ہیں، انہوں نے پیش ہو کے کہا کہ جی وہ سویرے تو انہوں وہ کوئٹہ پولیس لے گئی۔ انہوں نے کہا اچھا وہ کس طرح لے گئی؟ انہوں نے کہا جی وہ ان کا ریمانڈ راتداری ریمانڈ تھا، وہ ادھر چاہیے تھا، وہ تو لے گئے ہیں۔ تو جو ختیجہ شاہ کے وکیلوں نے کہا ہم نے راتداری ریمانڈ بھی چیلنج کر دیا ہے ہائی کورٹ میں، ان کو کینسل کر کے واپس لے کے آئے۔ تو جج صاحب نے کہا، جسٹس علی باکر نجفی صاحب نے، کہ پہلے وہ ظاہر ریمارکس اور طرح کے تھے جو تو انہوں نے پھر کہا کہ ختیجہ شاہ کو واپس بلانے کے لیے تو بھائی نا جو راہداری ریمانڈ ہے اس کو کینسل کرنا ہوگا۔ جب تک ریمانڈ موجود ہے عدالت کیسے بلا سکتی ہے؟ ہمارے پاس درخواست صرف ختیجہ شاہ کی نظر بندی کی حد تک تھی، نظر بندی کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، ان جاؤ موجہ کرو۔ تو سر میں جو پہلے الفاظ آپ سے کہے تھے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ہمیں عام جو پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی وہ ہاتھوں سے دی ہوئی ہیں جو وہ دانتوں سے کھولنا چاہ رہے ہیں، وہ کھل نہیں رہی۔ یہ 2 واقعات، یہ 2 مقدمات بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو شتونگڑے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، پتہ نہیں خوشگمانی میں ہے کس میں۔ ارتضیٰ کاظمی صاحب میرے کلیگ ہیں، میں نے پہلے آپ کا ذکر کیا، ایکسپریس میں تھے۔ ڈاکٹر علی عباس اور ڈاکٹر عدیل لندن پلٹ ہیں، یہ بھی اس کھانے میں شریک تھے کل رات کو۔ تو انہوں نے کہا کہ آگے نے گل کر لو جی تسی سوال پوچھ رہے ہیں۔ خان صاحب باہر آ رہے ہیں، میں کہا جی وہ باہر آندے نے پھر اندر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ کس طرح؟ میں کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑے معصوم سے ڈاکٹر تھے، لندن میں وہ پڑھ کے وہیں پر نوکری شوکری کر رہے ہیں، ادھر وہ آئے ہوئے ہیں۔ نہیں وہ کیسے سر؟ میں نے کہا کہ وہ کمرے سے بیرکس میں ہی باہر نکلتے ہیں، تھوڑی سی واک کرتے ہیں، اندر چلے جاتے ہیں، تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ مذاق کر رہا ہے۔ تو ان کا نظر وہ بنائے تھوڑا سا، انہوں نے کہا نہیں لیکن سر زیادتی بڑی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا پہلے یہ زیادتی بھٹو کے ساتھ ہوئی تھی، پھر یہ زیادتی بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہوتی رہی، جب بینظیر بھٹو صاحبہ کو عام لوگ اتنا نہیں جانتے تھے، یا سینسر تھا ضیاء الحق صاحب کا ماشاء اللہ تھا، پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کون سی جیل میں ہیں، وہ 21-22 سال کی لڑکی، کبھی وہ سکھر جیل میں، کبھی وہ لانڈی جیل میں، پتہ نہیں کہاں کے اوپر، سانپ اس کی سیل سے نکلتے تھے، بچھو وہاں سے نکلتے تھے، اور پھر وہ بڑے دل خراش واقعات ہیں جو وہاں پر ہوتے تھے۔ تو میں نے کہا یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے، اس کے بعد نواز شریف کو جیل میں رکھا گیا تھا، بیٹی سمیت بھی رکھا گیا، اور اس سے پہلے پورا خاندان اٹھا لیا گیا تھا، حسین نواز کا نہیں پتا تھا۔ میں نے کہا یہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے، نہیں اس دفعہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا مثال کے طور پر کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، میں نے کہا انہوں نے کوڑے کھائے، انہوں نے ناخن ان کے کھینچے گئے، انہوں نے قلعے کاٹے، عقوبت خانے برداشت کیے۔ نہیں 10,000 بندہ پکڑا ہوا ہے۔ میرا سوال بڑا تھا سادہ صاحب، میں نے کہا دیکھو میرے بھائیو، 10,000 بندہ پکڑا ہے، ان 10,000 بندوں کے لواحقین ہوں گے، 10,000 بندوں کے شناختی کارڈ بھی ہوں گے۔ آپ ایک فہرست جاری کر دیں، سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی حکومت ہے تو جاری کر دیں۔ عوام بہت زیادہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ میں نے کہا کہ وہ ساری کی ساری عوام جو ہے وہ یہاں پر ہے، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر۔ میں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب اتنے پاپولر لیڈر ہیں تو وہ جیل میں کیا کر رہے ہیں؟ نہیں فوج تو بڑی طاقتور ہے۔ تو میں کہا پھر طاقتور فوج کے ساتھ لڑنے کا کیا تک بنتا تھا؟ اپنے لیڈر سے پوچھیں۔ ہاں نہیں بات تو ٹھیک ہے، لیکن فوج کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ میں نے کہا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ فوج کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے تھا، فوج کے پاس بندوق ہے، بہت چپیڑا مار دینا، الٹھڈے بھی مار دینے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے تھی۔ نہیں کیا کرتے بھائی؟ سیاست کرتے، یہی میں نے ان کو کہا۔ نہیں اب بھی جو ہے نا دیکھیں نا، تاریخ میں اتنا ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا میں نے ابھی آپ کو بتایا بھٹو پھانسی لگ گیا، اور نہیں ابھی بھی ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں۔ میں نے کہا پھر ان کو بتایا کہ بھٹو کے تو یہ ہوا تھا، اتنے ان کے کارکنوں کو پھانسی ہوئی تھی، اتنے ان کے کارکنوں کو کوڑے لگے تھے۔ آپ نے کیا ہے؟ آپ تو چوری کھانے والے رانجھے ہیں، آپ نے کہاں پر کوئی تشدد برداشت کیا ہے؟ نہیں وہ ہمارے جیل میں ہیں۔ اور میں نے کہا بھائی جیل میں ہیں وہ چند 100 ہیں، اور وہ 9 مئی کے حوالے سے ہیں، اس سے زیادہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ آپ منظر عام پر لے آئیں۔
نہیں عوام تو بہت ہمارے ساتھ ہے. میں نے کہا بھائی وہ اگر ساتھ ہے تو پھر وہی بات میں نے ان سے کہی, پھر عمران خان صاحب کو باہر ہونا چاہیے. نہیں دیکھیں ووٹ پڑے گا عمران خان صاحب کو. میں نے کہا جی کہ بڑی اچھی بات ہے, کس کو ووٹ ڈالیں گے؟ نہیں وہ ہمارے پاس ہیں, خان صاحب کے پاس وکیل بہت ہیں. میں نے کہا اچھا وکیل کھڑا ہوگا, کلا وکیل کھڑا ہو کے الیکشن لڑ لے گا؟ میں نے کہا نیچے ایک سٹرکچر ہوتا ہے, ایک پورا سسٹم ہوتا ہے, اس کے بعد پھر وہ لڑتے ہیں الیکشن, وہ پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں, ایک حلقے میں 204 کے قریب پولنگ ایجنٹ چاہیے ہوتے ہیں. یہ وہ اس طرح کی باتیں نہیں. دیکھیں نا آپ مسلط کریں گے اس کو جناب رانا ثناء اللہ کو, یہ مریم اورنگزیب کو, عطا تارڑ کو. میں نے کہا کیوں انہوں نے نک وق دینا؟ انہوں نے کہا نہیں ان کو کون جانتا ہے. میں نے کہا یار مراد سعید کو کون جانتا تھا؟ نہیں اس کو ہم نے بھی کبھی لیڈر مانا. میں نے کہا آپ کے لیڈر نے ان کو لیڈر مانا ہوا ہے. وہ کہتا تھا کہ مراد سعید جو ہے وہ آنے والے دور کا بہت بڑا لیڈر ہے. میں نے کہا وہ تو بعد پتہ سانو چلیا کہ وہ خان صاحب اس کے اوپر اتنے فدا کیوں تھے ریحام خان صاحب کی کتاب صاحبہ کی کتاب کے بعد, اور پھر جو کہانیاں ہمیں پتہ چلی ہیں فلور نمبر 4 کی, تو وہ اب بچے تھے, وہ ان کو میری اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی, یا آئی ہوگی تو لیکن وہ انہوں نے بات اس کو دہرایا نہیں یا مجھ سے استفسار نہیں کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو نہیں پھر اس طرح کریں کہ اناؤنس کر دیں کہ وزیر اعظم نواز شریف ہے. میں نے کہا میری بات سنو اللہ کے بندو, اور بھائی 2018 میں کیا ہو رہا تھا؟ یہی کچھ ہو رہا تھا. نہیں پھر یہ چینج کب ہوگا؟ میں نے کہا جب خان صاحب جیسے لیڈر جس کو چینج کرنا چاہیں گے. میں نے کہا خان صاحب کا تو مدعا صرف ایک ہے کہ یہ فوج مجھے اسی طرح قبول ہے اگر وہ مجھے قبول کر لے. تو باتیں ان کے پاس تھیں کوئی نہیں. یہی معاملات ہیں. اس کو ذرا بڑے پرسپیکٹو میں بیٹھ کے سوچیں. پی ٹی آئی والوں کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ کیا ہو گیا. پی ٹی آئی والے بے خبر ہیں یا خوش گمان ہیں یا احمق ہیں. میں معافی چاہتا ہوں یہ احمق کا لفظ استعمال کرتے ہوئے, کہ ان کو پتہ ہی نہیں الیکشن کیا ہوتا ہے, الیکشن کس طرح لڑا جاتا ہے, کیا ہوتے ہیں معاملات, اور پورا سسٹم تھا جو ان کے ساتھ چل رہا تھا. اور جب ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا تھا, اس کے بعد بھی وہ جو 20 الیکشن جیتے تھے, وہ سیٹیں جو پنجاب کی ضمنی انتخابات, سسٹم ان کے ساتھ تھا کسی نہ کسی لیول کے اوپر. باجوہ صاحب اپنا راستہ تلاش کر رہے تھے کہ میں نے ایکسٹینشن کس طرح سے لینی ہے, اور جو فیض حمید صاحب ہیں وہ انتقام لینا چاہ رہے تھے آصف منیر صاحب سے, اور وہ 9 مئی کی تیاری کر رہے تھے اور سسٹم کو اندر سے ہلا رہے تھے. تو پی ٹی آئی کے ساتھ مرشد ہاتھ ہو گیا, مرشد کو بھی نہیں پتہ چلا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.